السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں رمضان کی ان راتوں میں محنتیں کرنے کی توفیق بخشی، عبادتیں کرنے کی توفیق بخشی، نمازیں پڑھنے کی توفیق بخشی، اللہ کا ڈر دل میں ڈالا، اسی طریقے سے سال بھر ہمارے دل میں یہی عبادت کا جذبہ اور یہی اللہ کا ڈر باقی رکھے. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو ان عبادتوں کے ذریعے سے، ان عبادتوں کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا دلوائیں. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ ہم اور آپ کو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح نہج اور صحیح طریقے پر رکھا. مسلمان دنیا میں بہت ہیں، ہر 6 میں ایک مسلمان ہے. 600 کروڑ جو لوگ ہیں، ان میں سے 100 کروڑ مسلمان ہیں ساری دنیا میں، تو ہر 6 میں ایک ہے مسلمان. تو معلوم ہوا کہ بقیہ 5 گمراہ ہیں، ہدایت میں صرف ایک ہے. اب 100 کروڑ جو مسلمان ہیں، ان میں بھی کتنے ایسے ہیں جو صحیح نہج میں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو صحیح طریقے میں ہیں، کتنے ایسے ہیں جیسے کتاب و سنت کہتا ہے. بہت کم. عزیز دوستو، اگر آپ حساب لگائیں گے تو 10% سے بھی زیادہ نہیں، تو 90% ایسے ہیں مسلمان جو نہ توحید جانتے ہیں، جو نہ قرآن جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی دنیا پرستی میں گزر رہی ہے. اگر دین جانتے ہیں تو بھی ٹیڑھا دین جانتے ہیں، صحیح دین جاننے کا انہیں موقع نہیں ملا. لیکن اللہ کا اتنا بڑا احسان دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو صحیح نہج پر رکھا. آپ کو توحید کیا چیز ہے معلوم، آپ کو قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ چیزیں معلوم ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. عزیز دوست، اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے، اور آپ کو اس نہج میں رکھا، اس عقیدے میں رکھا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی توفیق دی کہ آپ اس پر عمل کریں. ہے نا، اتنے ایسے ہیں جو جانتے ہیں توحید کیا ہے لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل سے کورے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو عمل کی بھی توفیق بخشی ہے، اور نہ کہ صرف عمل کی، بلکہ آپ کے دل میں اللہ نے نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق بخشی، عبادتیں کرنے کی بھی توفیق بخشی. نہ کہ صرف اللہ نے یہ آپ پر نعمت کا نچھاور کیا، بلکہ آپ کو اللہ نے دین سمجھنے، دین سننے کا بھی موقع دیا ہے. کتنے ایسے ہیں جو اس وقت میں گپے مار رہے ہیں، لغو کام کر رہے ہیں، اور مسلمان نوجوانوں میں بڑی تعداد ایسی ہے جو وقت کا ضائع کرنا کوئی ان سے سیکھے، فالتو کام کرنا کوئی ان سے سیکھے، خون خرابہ کرنا کوئی ان سے سیکھے. تو اللہ اتنے سارے راستوں کے درمیان ہم اور آپ کو اللہ نے صحیح نہج میں رکھا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی توفیق کی بات ہے. ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ پوری زندگی سجدے میں پڑ جائیں تو بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس نہج میں رکھا، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ مرتے دم تک اللہ آپ کو اسی نہج میں رکھے، مرتے دم تک آپ کو اللہ تعالیٰ یہی ڈر میں رکھے، مرتے دم تک آپ کو اللہ تعالیٰ اسی چیز میں جڑے رہیں.
اور ہم میں سے بعض افراد جنہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی، ساتھ ساتھ انہیں اللہ نے ایک اور بھی بڑی نعمت دی. وہ نعمت یہ ہے کہ دین کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس دین کی طرف بلائیں. توحید کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ، کتاب و سنت کی تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے محنتیں بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کے یہاں توحید پیش کر رہے ہیں. اپنے علاقے میں، اپنے گلیوں میں، اپنے پڑوسی میں، اپنے علاقے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ توحید کا پیغام پھیل جائے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی تعلیم پھیل جائے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو لوگ پہچان لے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور انہی کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے بہتر کس آدمی کی بات ہو سکتی ہے؟ اس آدمی سے بہتر کون سا آدمی ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور نیک عمل کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ نے اسے بہت بڑی سرٹیفکیٹ دی، کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو زبان کھول کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دی. اور اللہ نے قرآن میں جا بجا تعریف کی اس امت کی کہ اس امت کی خوبی یہ ہے، ان لوگوں کی یہ خوبی ہے جو ان تمام مختلف راستوں میں، ان تمام بھٹکے ہوئے راستوں کے درمیان صحیح نہج میں رہنے کے ساتھ ساتھ زبان کھول کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے تمہیں لوگوں کے درمیان نکالا ہے اور اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے. اور بہترین امت اس وجہ سے کہ تمہارے اندر اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ کے ایمان میں اڑے رہنے کا مادہ ہے. تو اللہ ان افراد کو یہ توفیق دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، انہیں یہ توفیق دیتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، اس چیز کے تعلق سے ان کے دل کو کھول دیتا ہے کہ وہ یہ دین کے درد کے ساتھ ساتھ اس دین کو پھیلانے کی محنتیں کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیے انبیاء علیہ السلام دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. ان سے بہتر کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. سب سے بہتر لوگ ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ کیا وہ پائلٹ تھے؟ کیا وہ ڈاکٹر تھے؟ کیا وہ انجینئر تھے؟ کیا وہ پریزیڈنٹ تھے؟ دنیا کے بڑے بڑے عہدے تھے؟ نہیں. ان کا کام ہی یہی تھا کہ توحید جاننے کے بعد لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں. لوگ جسمانی اعتبار سے تو اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ان کے ذہن میں پیاس ہے، ان کے ذہن میں بھوک ہے. اس پیاس اور بھوک کو انبیاء علیہ السلام دور کرتے ہیں. تو دنیا میں بہترین گروہ، دنیا میں بہترین لوگ انبیاء علیہ السلام. اور انبیاء علیہ السلام کا کام عزیز دوستو کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ زمین میں کیسے رہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اسی لیے ان لوگوں نے جان دے دی. کئی ایسے انبیاء ہیں جنہیں ان کے لوگوں نے جب توحید پیش کی گئی تو لوہے کی کنگھیوں سے ان لوگوں نے چیر دیا انہیں. اور کئی ایسے انبیاء ہیں جنہیں ان کے قوموں نے قتل کر دیا، ٹکڑے ڈال دیے. اپنی زندگی کو انہوں نے اللہ کے دشت دیا پیغام سنانے کے لیے، توحید کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سب کچھ من مٹا دیا. تو عزیز دوستو، ہم اور آپ اس مبارک رات میں بیٹھے ہیں، دینی باتیں سنتے ہیں. ہم اور آپ کو چاہیے کہ دل میں جو نعمت توحید کی ہے اسے اور آگے بڑھائیں اور لوگوں کو اس نعمت کی طرف بلانے کی کوشش کریں. اس کے لیے محنت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین آدمی بن جائیں، انبیاء علیہ السلام کا کام کیجیے. ہم دوسروں کو امیٹیٹ کرنے میں دیوانے ہیں، ہے نا. کسی کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر کوئی اچھی چال دیکھے، اچھی ادا دیکھے، فوراً ہم اسے کر گزرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنے کے بعد ہم بھی ان جیسے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. تو عزیز دوستو، کیوں نہ ہم انبیاء علیہ السلام کے نہج میں چلے، ہم کیوں نہ انہیں امیٹیٹ کریں. وہ جیسے دنیا کے بہترین افراد میں سے شامل ہوئے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا کر کیوں نہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. کیوں ہم غفلت میں پڑے رہیں؟ کیوں یہ جو ہمارے پاس توحید کی نعمت ہے خاموش کیوں رہے؟ یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھ لیجیے عذاب آئے. یاد رکھ لیجیے عذاب آئے. ابن عباس کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب آسمان سے پتھر گریں گے، قوموں کو برباد کیا جائے گا اور وہ چیخ چیخ کر اللہ کے پاس معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے. اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں کرے گا، نہ ان کی دعا قبول کی جائے گی. وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی چیز کو چھوڑ دیا. تو اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں ایسا گروہ رہے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے. یہ کانسپٹ موجود رہے، یہ اینٹی وائرس ہے، لوگ یہ موجود رہے. اگر یہ نہ ہو تو پوری کی پوری امت برباد ہو جائے گی.
تو عزیز دوستو، اس تاقرات میں ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، صحیح نہج کی طرف بلائیں، صحیح کتاب و سنت کی تعلیم کی طرف بلائیں. اور لوگ کتنے محتاج ہیں صحیح اسلام جاننے کے لیے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ اسلام کے نام سے کیا کچھ بدعتیں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن شرکیات میں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن دل میں ان کے الہاد، خدا کا انکار بھرا پڑا ہوا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہمارے نوجوان جو کالجز میں پڑھتے ہیں اور دوسرے جگہ پڑھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے ڈر سے زیادہ اللہ کے انکار کا جذبہ ہے. ان کے دل میں نماز پڑھنے کی خواہش سے زیادہ نماز چھوڑنے کی خواہش ہے، اور دل ان کا شک سے بھرا ہوا ہے، دل ان کا ڈاؤٹ سے بھرا ہوا ہے. یہ شک اور ڈاؤٹ کو کون نکالے گا؟ ان کے جوابات کون دے گا؟ ان کے دل کو اطمینان کون کرے گا؟ وہی لوگ کریں گے جو توحید کا کام کرتے ہیں، وہی لوگ کریں گے جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، مرکز کے کاموں کے ساتھ جڑ جائیں. ہم یہاں پر کورسز پڑھاتے ہیں، عقیدہ پڑھاتے ہیں، تاکہ وہ سیکھ کر آپ لوگوں کو صحیح نہج کی طرف بلائیں. کیونکہ بلانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آپ لوگوں کو تھوڑی بلا سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں توحید کے نہج پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ نے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھنے کی خواہش بخشی ہے، وہاں سیکھنے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی بھی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. تو عزیز دوستو، ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نام مسلمانوں کا ہے، شرکیات بھری پڑی ہوئی ہے، بدعات ننگا ناچ ناچ رہی ہے. دین میں جب چاہے جیسے چاہے کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا ان کے لیے کوئی موضوع نہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی یہی تعلیم دی، یہی لوگوں سے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے جسے ہم نے نہیں سکھایا ہے، جسے ہم نے ریکگنائز نہیں کیا ہے، ویسا عمل کرنے والے آدمی کا عمل مردود ہے، قبول نہیں کیا جائے گا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر کسی نے دین میں دین کے نام سے نئی نئی عبادتوں کو ایجاد کیا اور عبادتوں کو کم کرنے کی کوشش کی، یہ آدمی بدعتی ہے اور اس کے عمل کو رد کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی بدعتیں، کیسے کیسے خرافات، کیسے کیسے شرکیات ہمارے اس امت میں ہیں. اگر شرکیات ہو، خرافات ہو، بدعات ہو، کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی دوستو. اللہ رب العزت نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليبدلنہم دینہم الذی ارتضى لہم وليمکنن لہم من الدین الذی ارتضى لہم وليبدلنہم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، انہیں زمین میں طاقت دے گا، اور انہیں اللہ رب العزت زمین میں نماز قائم کرنے کی، دین نافذ کرنے کی طاقت دے گا، اور انہیں امن میں رکھے گا. اللہ نے یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ گارنٹی نہیں دیتا ہے. شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دھتکارتا ہے، پسند نہیں کرتا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے آپ، مسلمانوں کے درمیان دیکھیے آپ، کتنے شرکیات ہیں، کتنے خرافات ہیں، کتنے بدعات ہیں. اللہ المستعان. یہ عزیز دوستو، یہ خطرناک مسئلہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں گے، ہم ہمارا کام کریں گے، نہیں ہوگا. وہ ڈوبیں گے تو آپ کو لے کر ڈوبیں گے، وہ برباد ہوں گے تو آپ کو لے کر برباد ہوں گے. اگر آپ بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو اٹھیے، زبان کھولیے، اٹھیے، دین سیکھیے اور توحید کا پیغام سنائیے. اٹھیے، سنت سیکھیے اور لوگوں کو بدعات سے روکیے. محنتیں کیجیے. آپ جیسے اپنے تجوری کو بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، وہاں آپ کو دین کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا. کیونکہ دین سے ہماری عزت ہے. اگر دین ختم ہو گئے، ہمارا پیسہ ہم کو عزت نہیں دلا سکتا. افسوس کے مناظر ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا دل روتا ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دین کی دعوت پہنچانے اور سنت کا صحیح تصور پیش کرنے کی توفیق بخشے. عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے اولیاء کرام کے کرامات، اولیاء اللہ اور ان کی کرامات. ہم نے آج کے مجلس سے پہلے تک، گزشتہ مجلس تک، انبیاء علیہ السلام کے معجزات دیکھے. اس کے بعد محمد رسول اللہ کے ہم نے معجزات دیکھے. محمد رسول اللہ کے معجزات، مختلف قسم کے معجزات ہم نے دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پتھروں میں، چٹانوں میں، کنکریوں میں، جانوروں میں، لوگوں میں، مختلف اس کے ہم نے نمونے دیکھے، ایگزامپلز دیکھے.
اور اس کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ جسے معراج کہتے ہیں اس کی تفصیل ہم نے سنی، اور کل کی مجلس میں جو الٹیمیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، گلوبل معجزہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اس کے ہم نے بعض جھلکیاں کل کی مجلس میں دیکھی، اور کل کی مجلس میں ہم نے وعدے کے ساتھ مجلس ختم کی کہ ہم عربی زبان سیکھیں گے اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس قرآن سے اپنے تعلقات کو جوڑیں گے۔ یہ ہمارا کل کی مجلس میں وعدہ تھا جسے ہم نے آپ سے لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اور آپ کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ تو یہ اہم معجزات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب چلیے چند اولیاء کرام کے کرامات دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی ایک ولی کی کرامات دیکھیں، چلیے کہ کرامات کسے کہتے ہیں اور ولی کون ہے دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ولی، یہ لفظ ولی یلی والین فہو ولین او ولایتن، یہ عربی لفظ سے نکلا ہے، معنی اس کا یہ آتا ہے سپورٹ کرنا، مدد کرنا، تائید کرنا، پروٹیکٹر بن کے رہنا، ہیلپ کرنا، یہ معنی آتے ہیں ولی کے۔ واللہ ولی الذین آمنوا، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا وہ مددگار ہے، طرفدار ہے، پشت پناہی کرنے والا ہے۔ ایک معنی آتا ہے ولی، جو لوگ جن کا اللہ ولی ہے ان کی مدد اللہ کرتا ہے نا، انہی لوگوں کو ولی اللہ کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کی مدد اللہ کرتا ہے۔ ولی کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ آپ دوست کا بھی معنی لے سکتے ہیں۔ ولی اللہ کہیں گے تو اللہ کا دوست، جب آدمی اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کے لیے توفیق بخشتا ہے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف صاف کہہ دیا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي من شيء مما افترضت عليه حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ولی کے خلاف پلاٹ کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے ولی سے دشمنی لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے پوری شریعت میں صرف دو لوگوں کے لیے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے، صرف دو لوگوں کے لیے جنگ کا اعلان۔ ایک جو سود کھاتے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ اللہ کے ولی کے خلاف جاتے ہیں، ان کی دشمنی کرتے ہیں، ان کے بھی خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ یعنی جب اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے، معاملہ کتنا سیریس ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں ان کا اللہ کی نظر میں بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اپنے خاص پروٹیکشن میں رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی میرے ولی کا دشمن بن جائے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ کا ولی کرتا کیا ہے؟ یہ کیوں اللہ کا ولی بن گیا؟ یہ کرتا ہے کہ اللہ نے جو فرض قرار دیا ہے، فرض نمازیں، فرض روزے، حج اور دوسرے اسلام نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ان چیزوں کو کرتا ہے، اور کرنے کے بعد اللہ کے قریب ہونے کے لیے نوافل میں بھی عمل کرتا ہے۔ اسلام میں چیزیں ہیں فرض کرنا ہی پڑے گا، مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو کیجئے، نہیں کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ انہیں ارکان کہا جاتا ہے، فرض کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نوافل جسے ہم مستحب کہتے ہیں، سنتیں کہتے ہیں، یہ آپشنل ہے، آپ کریں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ولی کے ڈیفینیشن میں دیکھیے کہ ولی وہ ہے جو فرائض کرتا ہے لیکن نوافل میں بھی آگے آگے رہتا ہے، نوافل میں بھی آگے آگے رہتا ہے، فرض کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی کنسنٹریشن کرتا ہے، نہ کہ صرف نماز میں بلکہ صدقہ خیرات میں، دوسرے اہم کاموں میں، دعوتی کام میں، تبلیغی کام میں، اچھے کاموں میں ساتھ رہتا ہے۔ اچھے کام جو فرض نہیں ہے انہیں نوافل کہا جاتا ہے، نہ کہ صرف نماز بلکہ ہر وہ کام جو اچھا ہے، ہر وہ کام جسے اسلام مانتا ہے وہ کر گزرتا ہے اگرچہ کہ وہ فرض نہیں ہوتا۔ تو جب آدمی فرض کرنے کے بعد ان نوافل کو کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔
اور جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا، یہ چار کامیں اللہ کہتا ہے کہ خود میں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ خود کان بن جانا، خود آنکھ بن جانا، خود ہاتھ بن جانا، خود پیر بن جانا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی سنے گا تو وہی سنے گا جسے اللہ راضی ہے، اللہ توفیق دے گا کہ وہی چیزیں سنے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور وہی چیزوں کو دیکھے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہی چیزوں کو پکڑے جسے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور اسی چیزوں کی طرف چل کر جائے جسے اللہ راضی ہے۔ یہی معنی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ ہاتھی بن جاتا ہے، معنی یہ نہیں کہ اللہ آنکھی بن جاتا ہے، معنی یہ نہیں کہ اللہ دیکھنا بن جاتا ہے یا پھر چلنا بن جاتا ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ کیسے ہم کو معلوم ہوا یہ معنی نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حدیث یہ کہتی ہے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ میرے پاس آ کے پناہ چاہے تو ہم اسے ضرور پناہ دیتے ہیں، ہمارے پاس آ کے مدد چاہے تو ہم اسے ضرور مدد دیتے ہیں، اور ہمارے پاس مانگے تو ہم اس کی مانگ کو پوری کرتے ہیں۔ تو معلوم میں ہوا کہ اللہ ہی کے پاس مانگتے ہیں، اللہ ہی کے پاس مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہی سے پناہ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک گارنٹی دیتا ہے کہ ہم انہیں پناہ دیں گے، ہم ان کی مانگ پوری کریں گے۔ تو یہ پورے حدیث کو جوڑ کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ معنی نکلتا ہے کہ آدمی کا سننا، آدمی کا دیکھنا، آدمی کا پکڑنا، آدمی کا چلنا، ان تمام کاموں میں اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ توفیق کا معنی یہ کہ وہی کام کرے گا جس سے اللہ خوش ہوگا، یہی معنی ہے توفیق کا۔ تو عزیز دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اسلوب، اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کو اس پر زور دینا چاہے تو اللہ رب العزت اپنے آپ کو وہاں رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت کہے گا کہ میں بھوکا تھا، میں تیرے پاس آیا، تو نے میرے بھوک کو پورا نہیں کیا۔ تو بندہ پوچھے کہ یا رب، تو بھوکا تھا؟ تو بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ فلاں وقت تیرے پاس ایک میرا بندہ حاضر ہوا جو بھوکا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا۔ پھر اللہ کہے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے میرے پاس پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا یا رب، تو پیاسا؟ تو اللہ رب العزت جواب میں کہیں گے کہ فلاں دن میں فلاں آدمی پیاسا تھا، تیرے پاس آیا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ تو اللہ رب العزت وہ محتاج کی جگہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہے تاکہ معنی میں زور دے کر سمجھائے کہ یہ معاملہ سیریس ہے، اس معاملے کو اب سیریس لے، کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو اس جگہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے عزیز دوست، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اس حدیث میں کہا کہ میں اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں، میں اس کا سننا بن جاتا ہوں، میں اس کا پکڑنا بن جاتا ہوں، میں اس کا چلنا بن جاتا ہوں۔ تو آدمی فرض کرنے کے ساتھ ساتھ جب نفل کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس آدمی کو اسلام نے کہا ولی، اس آدمی کو اسلام نے کہا ولی۔ اور جو آدمی ولی بن جاتا ہے اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، غور سے سن لو، معاملہ سنگین ہے، جان رکھو کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرفداری میں لے چکا ہے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی کا معنی کیا ہے عزیز دوستو؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آپ حلال کام کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے، حرام کام کو چھوڑے اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہی معنی ہے تقوی کا۔ اور اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ تقوی کا معنی آپ تمام حلال کام کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور حرام کام کو چھوڑے اللہ سے ڈرتے ہوئے، حلال کرنا حرام چھوڑنا، یہی تقوی ہے۔ تو ہر آدمی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، یہ ولی ہے، اور اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہے نہ آخرت میں پریشانی ہے۔ اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ولی بنائے، ہم اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ولی بنائے۔ اللہ کا ولی ہونا معمولی چیز نہیں،
ہے نا. ایسا نہیں کہ آپ صرف اپنی منمانی زندگی گزارے آپ ولی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو حرام چھوڑنا پڑے گا، آپ کو آزمایا جائے گا، تب جا کے آپ جو ہے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. آپ جو چاہے کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ولی بن جائے، ایسا ہوتا نہیں. تو آپ نے جو ولی کے تعلق سے سنا، یہ ولی کا ڈیفینیشن ہے جسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلام مانتا ہے. اس کا ایک اور ایک ڈیفینیشن ہے جسے صوفیہ حضرات مانتے ہیں. صوفی حضرات ان کے پاس ولی کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے، ولی ان کے پاس کچھ اور ہے. ان کے پاس ولی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ من عرف الحق واظہر الکرامات. ولی کا ڈیفینیشن ان کے پاس وہ ہے جو حق جان گیا اور اس نے کرامات دکھائے. جو حق جان گیا اور کرامات دکھائے، یہی ولی کا ڈیفینیشن ہے. آپ اس ڈیفینیشن میں دیکھیے نہ تقوی کی زندگی کا ذکر ہے، نہ ایمان کا ذکر ہے، نہ ادھر جو عبادات کا ذکر ہے، نہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف یہ کہا گیا ہے کہ حق کو جانے اور کرامات دکھائیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے صوفیہ حضرات کے پاس ہر اسے ولی مانتے ہیں اگرچہ کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ آدمی کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں وہ آخر مرتبہ کب وضو کیا ہے، لیکن اسے ولی مانیں گے. اگر دفن ہو جائے تو اس پر چڑھائے چڑھائیں گے، سب کچھ کریں گے، کیونکہ وہ اسے ولی مانتے ہیں. اور ان کے پاس شرط یہ ہے کہ ولی کرامات دکھائیں، ایسے خوارق العادات کر دکھائیں. یہ عزیز دوستو ان کے پاس ڈیفینیشن ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس جو بے نمازی ہے، چاہے جیسا بھی ہو، جس کے پاس پہننے کا سد بد نہیں، پاکی صفائی کا سد بد نہیں، اسے بھی وہ ولی کہتے ہیں. حق کو جاننا، کیا معنی حق کو جاننا؟ یہ صوفی اصطلاح، حق کو جاننا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے، آپ کے اندر بھی ہے. اللہ ہر چیز میں ہے، آپ کے اندر بھی ہے. تو آپ اپنے اندر جو اللہ ہے اسے پہچانیے. اگر آپ پہچان لیں گے تو آپ ولی ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ پہچاننے کے لیے آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو وہ صوفیہ کے پاس 4 طریقے ہیں، جسے پہلے شریعت کہتے ہیں، اس کے بعد طریقت کہتے ہیں، اور اس کے بعد معرفت. معرفت کے سٹیج کو جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس نے حق کو جان لیا تو ولی بن گیا. اب اسے کرامات ظاہر ہوں گے اور وہ کرامات دکھائے گا. تو عزیز دوستو یہ صوفی اصطلاح اہل تصوف کے پاس یہی ولی ہے جس کے تعلق سے آپ نے سنا. اور بھی تفصیلیں میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو مختصر آپ کے سامنے میں نے اہل السنہ والجماعہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلام جسے ولی کہتا ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور صوفیہ جسے ولی کہتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. تو یہ مقدمہ ہے، میں نے اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو کرامات کیا ہے معلوم ہو جائے. کرامات عزیز دوستو جیسے آپ نے پہلے بھی سنا، ایک ایسی چیز جو انہونی ہے وہ ہو کر دکھائیں گے. اگر انبیاء علیہ السلام نے اسے کیا تو معجزہ ہے، اور اولیاء کرام سے یہ چیز صادر ہو تو کرامات ہے. کرامات اور معجزات میں فرق یہ ہے کہ جب معجزات انبیاء علیہ السلام دکھاتے ہیں، چیلنج پیش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو بتاتا ہوں. موسیٰ نے چھاٹی پھینکی، سانپ بن گیا. اور صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، چٹان پھٹا، اندر سے اونٹنی نکل آئی. تو انبیاء علیہ السلام معجزہ پیش کریں گے، ساتھ ساتھ دعویٰ پیش کریں گے، ساتھ ساتھ چیلنج پیش کریں گے، اور ان کے لیے فخر ہوگا اور وہ اپنے آپ کو نبی ثابت کریں گے اس معجزے کے ذریعے سے. لیکن اولیاء اللہ جو کرامات دکھاتے ہیں وہ بالکل الگ ہے. اولیاء کرام کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان سے کرامات صادر ہوئے کہ نہیں ہوئے، کرامات ان سے ہوئے یا نہیں ہوئے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. نہ وہ دکھانے کے بعد چیلنج پیش کریں گے، دیکھو میں ولی ہوں تم بھی کر دکھاؤ، نہیں کہیں گے. بلکہ کرامات دکھانے کے بعد ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ کہیں یہ کرامات کے بعد میرے اندر غرور تو نہ آ جائے، میرے اندر یہ تو نہ آ جائے کہ میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ جاؤں. یہ کرامات دکھانے کے بعد ان کے اندر ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اگر ایمان چلے جائے تو وہ آدمی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. تو معجزات میں آدمی چیلنج پیش کرتا ہے، کرامات میں آدمی جو ولی چیلنج نہیں پیش کرتا، بلکہ ولی کے لیے قسم کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن دونوں ایسی چیزوں کو کر دکھاتے ہیں جو عام طور پر ہوتی نہیں، عام طور پر ہوتی نہیں. یہی ہے دوستو مختصر کرامات اور یہی ہے معجزات. تو اگر یہی انہونی چیز اولیاء سے ہو تو کرامات کہیں گے. کرامات کا مطلب عزت. اللہ رب العزت ولی کو وہ کام کر کے انہیں عزت بخشتا ہے، ان کے ایمان کا بدلہ دیتا ہے، اسی کو کرامات کہتے ہیں. معجزے کا مطلب سامنے والے کو خاموش کرانا. نہیں مانتے ہو نبی کو، دیکھو ہم نے معجزہ دکھایا، کر دکھاؤ، کر دکھا سکتے ہو، نہیں تو خاموش رہ جاؤ،
مان لو میں رسول ہوں، مان لو میں نبی ہوں. یہ معجزہ اور کرامات میں فرق ہے. تو آج ہم چند کرامات دیکھنے والے ہیں. تو عزیز دوستو، ہمارے ڈیفینیشن کے مطابق، جس کے تعلق سے آپ نے سنا، ہمارے ڈیفینیشن کے مطابق سب سے بڑے ولی کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ ہیں. ابو بکر صدیق سب سے پہلے ہیں. ان کے پاس ابو بکر صدیق صحابہ ولی نہیں ہے. صحابہ کرام کے پاس صحابہ کو ولی نہیں مانتے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں، وہ الگ سٹیج کے لوگ ہیں، ان کا مرتبہ الگ ہے. ہمارے پاس ولی اور ہیں، دوسرے ہیں. وہ کون ہے بھائی؟ جس نے حق جان لیا اور جو کرامات کر کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں یہ صاحب ولی ہے، وہ صاحب ولی ہے، وہ صاحب ولی ہے. ایسے رینڈملی لوگوں کو دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ ولی ہیں. جب آپ انکار کریں گے، آپ سے کہیں گے کہ آپ دلیل لائیں کہ ولی نہیں ہے، اس کے لیے آپ دلیل لائیں. جی، آپ کو ایسے چیزیں پیش کریں گے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. بہرحال عزیز دوستو، تو ہمارے اعتبار سے جو لوگ ایمان لائے، تقوی کی زندگی اختیار کیے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفل میں آگے آگے رہے، تو یہ اللہ کے دوست بن گئے. تو یہ لسٹ میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں. سب سے پہلے ابو بکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی کرامات ثابت نہیں ہے. یعنی کرامات سے مراد انہوں کو ہونی کر دکھایا، جو عام طور پر ہوتا نہیں انہوں نے کر دکھایا. ایسا ہم کو کہیں پر بھی دلیل نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 2.5 سال کی ان کی زندگی رہی. 3 بڑے بڑے مسائل پیش آئے، انہیں حل کرتے کرتے ان کی زندگی نکل گئی. اس کے بعد عمر بن خطاب آئے اور عمر بن خطاب سے ڈھیر سارے کرامات ثابت ہیں. عمر بن خطاب سے ڈھیر سارے کرامات ثابت ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں 10 سال کی خلافت کی زندگی میں بہت سارے کرامات دکھائے رضی اللہ عنہ. اور عمر بن خطاب کون ہے؟ جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے. عبداللہ بن عمر ان کے لڑکے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان عام طور پر یہ کہتے تھے کہ عمر بن خطاب وہ ہیں جن کی زبان میں فرشتے بولتے ہیں. اور ایک صحابی کہتے ہیں جن کا نام طارق بن شہاب، یہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب کے تعلق سے یہ سمجھتے تھے اور ہمارے درمیان ایک خیال تھا کہ عمر بن خطاب کوئی چیز زبان کھول کر کہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرفداری میں آیتیں نازل کرتا ہے. اتنی مبارک ہستی اور اتنی عزت ان کے ہمارے درمیان تھی، صحابہ کہتے ہیں ان کے جانے کے بعد. تو عمر بن خطاب عزیز دوستو، عمل کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، اللہ کے لیے قربانی دینے کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کے بعد کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ عنہ. تو ان سے جو معجزہ ثابت ہوئے، سب سے پہلا ان کے معجزے میں، کرامات میں ایک مسئلہ کہیں گے اللہ رب العزت آیت نازل کرے گا، ہے نا؟ کرامات ہے، یہ اپنے طور سے کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ عمر نے ٹھیک کہا ہے. یہ عمر بن خطاب کے لیے عزت ہے. آپ نے سنا کرامت کا مطلب عزت دینا ہے. تو اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو اتنا توفیق والا بنایا، اتنا عزت والا بنایا کہ ان کے ہر چیز کو، ہر رائے کو صحیح بنا دیا. اللہ رب العزت اپنی رائے دیتے، فوراً اللہ رب العزت آیت نازل کرتا. 4 مسئلوں میں یہ چیز ثابت ہے. عمر بن خطاب خود کہتے ہیں وافقت ربی فی 3، میں نے میرے اللہ کے ساتھ 3 معاملوں میں موافقت کی ہے. میں کہتا ہوں اللہ آیت نازل کرتا ہے. پہلی چیز عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ پہلی چیز مقام ابراہیم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، مکہ کو فتح کیے، فتح کرنے کے بعد نماز کی بات آئی، کعبے میں نماز پڑھنے کی بات آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے تو عمر بن خطاب نے رائے دی یا رسول اللہ ہم کیوں نہ مقام ابراہیم کو ہمارے لیے مصلی بنا لیں، قبلہ بنا لیں. مقام ابراہیم پہ پاس ٹھہر کے آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائیے، ہم پیچھے نماز پڑھیں گے. تو مقام ابراہیم کو آپ اپنے لیے گویا کہ محراب بنا لیا، یہ یہاں پر ٹھہر کر آپ نماز پڑھائیے. عمر بن خطاب کی رائے تھی اور عمر بن خطاب نے اپنی رائے دے کر ختم کی. اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی، کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، یہاں سے نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے محراب ہے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ٹھہر کر نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہاں پر سے مصلی بنے گا. عمر بن خطاب نے رائے دی تو اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل کی، کہا کہ عمر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے رضی اللہ عنہ. یہ بہت بڑی کرامت ہے عزیز دوست.
اسی طریقے سے کہتے ہیں دوسرے مسئلے میں جسے حجاب کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، عمر بن خطاب کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شروع کے زمانے میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو صحابیات چہرے میں پردہ ڈالے بغیر گھوما کرتی تھی، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسے جایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا، اور اس کے بعد جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ حجاب کریں، پردہ پہنیں، کیونکہ اب منافقین بھی ہیں مدینے میں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، وہ ان سے کلام کرتے ہیں، وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، اگر یہ پردے میں آ جائیں تو ان کے لیے حفاظت ہے، یہ میری رائے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کی رائے سنی لیکن کوئی حکم نہیں دیا، خاموش تھے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن میں آتا ہے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تم اپنے گھروں میں بیٹھو، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے راستے پر ایسے سڑکوں میں مت گھومو، گھروں میں بیٹھنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر سے نیچے تک ایک کپڑا ڈال کے ڈھانک لے اپنے آپ کو، اللہ کا حکم ہوا یدنین علیہن من جلابیبہن، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک کپڑا ڈال کے اپنے آپ کو ڈھانک لیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں لگ بھگ 3-4 آیتیں نازل کی عمر بن خطاب کی رائے کی طرفداری میں، یہ عمر بن خطاب کے کرامات میں سے ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ نے ان کی موافقت کی۔ عزیز دوستو یہ پردہ دیکھیے عمر بن خطاب نے اپنی رائے دی اور اللہ نے اسے قرآن میں لازم قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ حکم عام کر دیا کہ عورتیں پردہ پہنیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں پردہ کرتی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ وہ جب بھی نماز کے لیے نکلتی تو اتنا ڈھیلم ڈھالا لباس پہن کر نکلتی لوگ انہیں نہیں پہچانے، اور برقع جو پردہ ہوتا ہے سب سے بہترین پردہ وہ جو سب سے میلا ہو اور جو سب سے بڑا ہو، سیٹن کپڑے میں نہ ہو، جگمگاہٹ نہ ہو۔ آج کل لوگ برقع پہنتے ہیں، میں کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک برقع پہننا چاہیے، انہوں نے پہن لیا ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا کیا، اس کے اوپر ایک برقع پہنیے، وہی برقع ہے۔ آپ جو سیٹن کے کپڑے میں جگمگاہٹ دکھا رہی ہیں یہ برقع نہیں ہو سکتا ہے نا۔ بعض ایسی عورتیں ہیں برقع ایک طرف، ان کی دوڑنی ایک طرف، وہ مشرق میں تو یہ مغرب میں، یہ برقع نہیں ہے عزیز دوست، ایسا برقع نہیں ہوتا۔ عورت جب برقع پہنتی ہے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ معلوم نہیں ہوتا ہے، ڈھیلم ڈھالا ہوتا ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ایسا برقع پہنتی تھی کہ جو بڑا تھا اور وہ مٹی سے لکپت تھا، اور لوگ دیکھنے والے اس برقعے کو دیکھ کر کہتے کہ یہ کیا ہے، میل کی گاڑی جا رہی ہے نا، اس ڈھنگ سے ان کے برقعے ہوتے تھے۔ تو یہ ٹائٹ فٹنگ برقعے، یہ جو سیٹنگ برقعے عزیز دوستو برقع نہیں ہے نا، اور مختلف ڈیزائنز آ گئے ہے نا، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ جگمگاہٹ، وہ زر اور اس کے بعد موتیاں رکھ کے یہ سب نکل گئے، یہ سب اللہ کے لیے سمجھ لیجئے برقع نہیں ہے، اس کا شمار برقعے میں نہیں ہوتا ہے، یہ برقع نہیں ہے۔ برقع وہ ہے جو ڈھیلم ڈھالا ہو، اور کالے رنگ کا اس وجہ سے کہ اس میں زیادہ پردہ ہے، اس میں زیادہ ستر پوشی ہے، اور یہ ڈھیلم ڈھالا ہونا چاہیے، اور یہ پہننے کے بعد عورت کے جسم کا نقشہ نہ ہو، لوگوں کو معلوم نہ ہو، تو یہی برقع ہے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مختلف راستے ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو برقع نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم کو دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض عورتیں تھیں جو اپنا چہرہ دکھاتی تھی، کئی مرتبہ ایسے دلائل ملتے ہیں، جیسے ایک عورت آئی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں اپنے آپ کو آپ کو دیتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اس عورت سے شادی کر لی، تو عورت آ کے گفتگو کرتی ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی ہیں اور آ کے گفتگو کرتی ہیں۔ تو عورتوں کی دو قسمیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک عورتیں تھیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں داخل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں داخل ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی بیویاں داخل ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی لڑکیاں داخل ہیں، یہ بڑے مرتبے کی عورتیں تھیں، شریف عورتیں تھیں، یہ مکمل پردہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کی عورتیں تھیں مدینے میں جو عام لوگوں کی طرح رہتی تھی، عام صحابہ کی بیویاں تھیں، عام صحابہ کی بہنیں تھیں، تو ان کے یہاں بعض چہرے کا پردہ کرتے تھے اور بعض چہرہ دکھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں روکا۔ تو اس وجہ سے اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو ڈھانکے، پردہ مکمل ہو، یہی
سنت کا طریقہ ہے اور اسی پر اجر ملے گا. اگر کوئی عورت چہرہ دکھاتی ہے تو اسے روکنے کے لیے کتاب و سنت میں دلیل نہیں ہے. لیکن اس دور میں جہاں فتنے عام ہیں، اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف فتنے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانکے. جو عورت چہرہ دکھاتی ہے اسے کوئی مرد بات کر سکتا ہے، لیکن یہی چہرہ ڈھانک لے گی، دیکھیں گے کوئی بات نہیں کرے گا اس ہے نا. اگر چہرہ دکھاتی ہے تو لوگ جا کے اسے کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں. بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے، لوگوں نے پوچھا بس آگے نہیں آئی، اسے جواب دینا پڑے گا. لیکن یہی پردے سے کھڑی ہے تو کوئی بات نہیں کرے گا. یہ قدرتی طور پر چیز موجود ہے، گویا کہ کمپلیٹ کلوز، بات چیت بھی نہیں، دور کھڑو، اشارہ ہے چہرے پہ پردہ ڈالنے سے. تو چہرے کا پردہ یہ لگ بھگ اہل علم نے واجب بھی قرار دیا ہے، بعض اہل نے واجب بھی قرار دیا ہے. بہرحال اختلاف ہے. جیسے میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شریف عورتیں تھیں وہ چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں، ان کے پاس چہرے کا پردہ تھا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ ثابت ہے کہ وہ عورتیں چہرے کا پردہ کرتی تھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ ثابت ہے کہ وہ عمرے میں جاتی، حج میں جاتی، اپنے چہرے کو کھلا رکھتی. اگر کوئی غیر محرم مرد کا گزر ہو تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی تھی. تو معلوم ہوا کہ چہرے کو ڈھانکنا شریعت کا حصہ ہے. اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کو عورتوں نے نہیں ڈھانکا ہے، کئی مرتبہ اس کی مثالیں ملتی. تو دونوں عورتوں کی دو قسمیں موجود تھی. تو عورتیں فیصلہ کر لیں کہ اپنے آپ کو کون سے قسم میں شامل کرنا چاہتی ہیں. اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بڑے بڑے صحابہ کی بیویاں ان کی بیٹیوں میں شامل کرنا چاہتی ہے، ورنہ عام عورتوں میں شامل کرنا چاہتی ہے. بعض عورتوں کو غصہ آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ چہرے کو ڈھانک، کیا دلیل کیا ہے آپ کے پاس مولانا، بتائیے جی. فلاں آیات کا فلاں مطلب، بعض آیاتوں کا یدنین علیہن جلابیبہن وہ فقط یاد رکھتی ہیں، ہے نا، الا ما ظہر منها وہ فقط جی یاد کر کے رکھتی ہیں اور جھگڑتی رہتی ہیں. ہم نے آپ کے سامنے تفصیل بتا دی. اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. ڈھانکنا شریعت کا حصہ ہے، نہیں ڈھانکنا چھوٹ ہے. تو شریعت میں مکمل رہنا چاہتی ہیں یا پھر چھوٹ اختیار کرنا چاہتی ہیں، رخصت لینا چاہتی ہیں. اور بہترین عورتوں کا عمل آپ کے سامنے ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ جو چہرے کو ڈھانکا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو مکمل پردہ کرنے کی توفیق بخشے. یہ پردہ عزیز دوستو عورت کی فطرت ہے، عورت کی فطرت ہے، فطرت میں داخل ہے نا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں راجستھان آپ چلے جائیے، راجستھان آپ نے دیکھا ہوگا، راجستھان آپ راجستھان کے گاؤں میں چلے جائیے، عورتیں چہرہ ڈھانکتی ہیں. ہندو ہیں، برہمن ہیں، چہرہ ڈھانکتی ہیں. کئی ایسے جگہ ہیں اور کئی ایسے ٹرائبز ہیں، قبائل ہیں جہاں عورتیں چہرہ ڈھانکتی ہیں، پردہ کرتی ہیں. عورت کے نیچر میں، فطرت میں ہے. لیکن ویسٹرن کلچر نے یہ کہا کہ ان کا عادت، ان کا کام یہی کہ آپ کو اپنے نیچر سے باہر نکالے، ہے نا. جو بھی کام ان نیچر ہو وہ کریں، آپ نیچر کام کو نہ کریں، تاکہ آپ کے اندر ہر وہ کام، ہر وہ چیز تیار ہو جائے تاکہ اللہ کا عذاب آئے. آپ کو ان نیچر بنانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں عزیز دوستو. تو پردہ ایک فطری چیز ہے، طبیعت میں ہے عورت کے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اپنے آپ کو ڈھانکتی ہے. کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کا حربہ ہے عورت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں فتنے جو شروع ہوئے، لامتناہی جو فتنے چلے، یہ فتنوں کا آغاز عورتوں سے ہوا اور عورتوں کی وجہ سے بہت کچھ فتنے چلے. تو اللہ نے عورت کو ایسے بنایا ہے، اگر وہ ڈھانکتی ہے تو مردوں پر رحم کرم کرتی ہے، مردوں کو ان کے تقوی کو بچانے کی مدد کرتی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ڈھانکتی نہیں تو مردوں کو فتنے میں ڈالتی ہے، ان کے ایمان کو آزمائش میں ڈالتی ہے. جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ کیسے پاک دامن عورتیں ہو سکتی ہے نا. جو عورت بغیر پردے کے عطر لگائے گھر سے نکلتی ہے اور اپنے پورے زیب و زینت کو دکھاتی ہوئی اور مردوں کو پریشان کرتی ہوئی، کیا یہ عورت اچھی عورت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی اور ایما امرأۃ استعطرت وخرجت من بیتها فہی زانیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی عورت عطر لگا کے گھر سے نکلتی ہے تاکہ قوم والوں کو اس کی خوشبو معلوم ہو تو یہ عورت زانیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ وہ کام کر دیا جس سے فتنہ برپا ہوگا، جس نے بے-حیائی عام ہوگی، زنا عام ہوگی. یہی چیز ہے اس کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عورتوں کو مکمل پردہ کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین. تو عمر بن خطاب نے پردے کے تعلق سے اپنی رائے دی، فوراً اللہ نے آیت نازل کی، کہا کہ عمر بن خطاب کی رائے صحیح ہے. اسی طریقے سے عزیز دوستو ایک مرتبہ عمر بن خطاب اپنی لڑکی حفصہ سے گفتگو کر رہے تھے. اور حفصہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو گفتگو میں
عمر بن خطاب نے کہہ دیا کہ اگر اللہ چاہے تو تم عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری عورتیں اللہ تعالیٰ نصیب کر دے گا. تو یہ بات انہیں کافی گران گزری. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طلاق دیں گے اور ہم سے بہتر عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں نازل کیا عسیٰ ربکم، کہ اگر اللہ چاہے تو تم عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے اور اس سے بہتر عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے گا. عمر بن خطاب نے کہا، دوسرے دن آیت نازل ہوئی. یہ ان کے معجزات، ان کے کرامات میں سے شامل ہے. اسی طریقے سے عزیز دوستو، بدر کی لڑائی ختم ہوئی، بڑی لڑائی ختم ہوئی، اور یہ لڑائی میں ہوا یہ کہ 70 مشرکین کے سردار مار دیے گئے، بڑے بڑے سرغنے قتل کر دیے گئے، اور 70 مشرکین کو پکڑ لیا گیا، ارسٹ کر لیا گیا اور لا کر مدینے میں رکھ لیا گیا. 70 لوگ ہیں، 70 کی تعداد ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. عباس بن عبد المطلب ہیں، عمر بن خطاب کے ماموں ہیں، اور علی بن ابی طالب کے بھائی عقیل ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں قید کر کے مسلمان مدینہ لا لیے. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ پہلی لڑائی ہے، پہلی مرتبہ مسئلہ پیش آیا ہے، تو ان کے ساتھ کرنا کیا چاہیے؟ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ ان تمام کو پیسے لے کے چھوڑ دیں، پیسے ڈیمانڈ کریں گے، رانسم لینے کے بعد انہیں چھوڑ دیں گے. یہ طریقہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. ابو بکر عمر تھے تو دونوں سے رائے پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ. ابو بکر صدیق نرم دل آدمی تھے، گفتگو میں گرم تھے، حرکت میں گرم تھے، لیکن دل ان کا انتہائی نرم تھا. زبان تیز تھی، دل نرم تھا. بڑے تیز زبان بولتے تھے اور چرب زبان بولتے تھے، لیکن دل ان کا نرم تھا. تو ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں. بہتر یہ ہے کہ پیسے لے لیں، انہیں چھوڑ دیں، پیسے لے لیں، انہیں چھوڑ دیں. عمر بن خطاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر آپ کی رائے کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، میں ابو بکر صدیق کی رائے سے متفق نہیں، میری رائے مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ میں تلوار دیں، علی بن ابی طالب کو بلا کے ان کے ہاتھ میں تلوار دیں، علی سے کہیں کہ ان کے بھائی عقیل کا سر مارے، مجھ سے کہیں کہ میں میرے ماموں کا سر مارتا ہوں، اور اس کے بعد یہ 70 لوگوں کے سروں کو مار دیا جائے. کوئی آدمی بچ کر واپس نہیں جائے گا، سب کو قتل کر دیا جائے. یہی میری رائے ہے یا رسول اللہ. عمر بن خطاب کی رائے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم، رحیم، رؤوف، انہوں نے ابو بکر صدیق کی رائے کو لی اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، اپنے رشتہ داروں سے کہہ دو کہ پیسے لائیں، اور پیسے دینے کے بعد اپنے آپ کو بچا چلو. جن کے پاس پیسے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی ہم میں سے 10 آدمی کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا، چونکہ یہ اکثر اس میں سردار تھے، اکثر اس میں بڑے لوگ تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی ہم میں سے 10 آدمی کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا. اور بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے لیے رہا بھی کر دیا. تو عام حکم یہ ہوا کہ پیسے لائیں، پیسے دینے کے بعد اپنے آپ کو چھٹکارا دلوا لیں. تو اسلام کا یہی حکم ہے کہ آدمی یا تو پھر پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑا لے، یا تو پھر اسلامی جو بادشاہ ہیں، جو بڑے ہیں، سپہ سالار ہیں، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان لوگوں کو قتل کر دے. بعد میں ایک حکم آیا کہ نہ ان سے پیسے لیے جائے، نہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ انہیں غلام بنا کر اپنی بستی میں لے جائیں. تو اسلام میں غلام بنانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ورنہ جاہلیت میں لوگ جسے چاہے غلام بنا لیتے. جس کے پاس ایک نے قرض دینا نہیں ممکن ہوا اس سے، تو اسے بھی غلام بنا لیتے. راستے میں پھنس گیا اسے بھی غلام بنا لیتے. عورت کو پکڑے غلام بنا لیتے. زبردستی غلام مختلف طریقے سے لوگ بناتے تھے. اسلام آیا تو بتایا کسی کو کوئی آدمی غلام بنا نہیں سکتا. ہاں، وہ آدمی کو مسلمان غلام بنا سکتے ہیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے میدان میں آیا، تلوار لے کر آیا. اگر آپ نہیں مارتے وہ آپ کو مار دیتا. تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ نے اسے پکڑ لیا. اب آپ کے پاس آ گیا. آپ اسے اگر چھوڑ دیں گے، بیوقوف تھوڑی ہے کہ جائے پھر ہمارے پاس لڑنے آیا، جائے گا لڑنے آیا، جائے گا لڑنے آیا، چھوڑتے رہیں گے. یہ کون سا عقل مندی آدمی کا حرکت ہے؟ تو اسلام نے کہا کہ دیکھو، پیسے لے کر چھوڑو، یہ آخری آپشن ہے. یا تو پھر انہیں اپنے پاس غلام بنا کر رکھو، ان کے پاس جو رائٹس ہیں اسے آپ چھین لو. انسان ہونے کے ناطے آپ اس پر کرم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس رہ جائیں. ہے نا، جو آدمی آپ کو مارنے آیا
آپ اسے کہتے ہیں کہ چلو بھائی میں تجھے زندگی دیتا ہوں، آپ کو تو مارنا چاہیے، وہ تو مارنے آیا، اگر آپ نہیں مارتے وہ آپ کو مار دیتا ہے نا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ تمہیں زندگی دیتا ہوں، تم میرے پاس رہ جاؤ، ٹھیک ہے، تمہارے لیے کوئی رائٹس نہیں، تم میری خدمت کرو گے. اور یہی ایک طریقہ ہے جس میں آدمی کو غلام بنایا جا سکتا ہے اسلام کی نظر میں. جب غلام بنانے کے بعد اسلام عزیز دوستو غلام کو رہا کرنے کے لیے 20 راستے دکھاتا ہے. کفارہ، آدمی نے قسم توڑا، اسلام کہتا ہے کہ غلام رہا کر دو، یہ کفارہ ہوگا. کسی نے فلاں غلطی کر لی، اسلام کہتا ہے کہ کفارہ ادا کرو. غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، کفارہ ادا کرو. تو کفارے میں غلام کو رہا کرنا اسلام نے 20 طریقے بتائے جس سے غلامی کی رہائی کے لیے راستے بتائے اسلام نے. تو بعد میں غلام بنانے کا حکم نازل ہوا. اس وقت تک صرف 2 آپشن تھے، یا تو پھر انہیں پیسے لے کے چھوڑ دے یا پھر قتل کر دے. ابو بکر صدیق کی رائے تھی کہ پیسے لے چھوڑ دے. عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، سب کو قتل کرنا ہی بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی رائے کو اختیار کیا اور ان سے پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں بیٹھے ہیں اور دونوں کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا ہے اور رو رہے ہیں. عمر بن خطاب گئے، جا کر کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو کیوں رو رہے ہیں، میں بھی روؤں گا آپ کے ساتھ. اگر آپ ریزن بتائیں گے نہیں تب بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ روؤں. یہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے عذاب اتنا قریب ہو گیا. ایک جھاڑ دکھائے، کہا کہ یہ جھاڑ ہے نا اتنا قریب اللہ کا عذاب آ گیا تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا، ہمیں معاف کر دیا. غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کیا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخنهم فی الارض. نبی کے لیے جائز نہیں، کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جو انہیں قتل کرنے کے لیے میدان میں آیا اسے وہ پکڑ کر لائے اور لانے کے بعد اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے پیسوں کے لیے. نہیں انہیں تو قتل کرنا چاہیے تھا، انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو آگے چل کے مصیبت بن سکتے ہیں، انہیں قتل کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ کا حکم تھا. گویا کہ عمر بن خطاب کے حکم اللہ نے مانا اور ان کے حکم کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو دونوں بیٹھ کر رو رہے تھے اور عمر بن خطاب کو بتایا کہ آپ کی رائے صحیح تھی، اور عمر بن خطاب بھی رو پڑے کہ اللہ نے ان کی رائے کو اتنا سدید بنایا، اتنا سچا بنایا. عزیز دوستو صحیح رائے دینا یار ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. صحیح رائے دینا یہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی آپ کو پیسے دے کے مدد کر سکتا ہے، فلان چیز دے کے مدد کر سکتا ہے، لیکن صحیح رائے دینا تمام مددوں میں چوٹی کی مدد ہے. صحیح رائے، صحیح سجیشن، صحیح سوچ، موقع محل کے لحاظ سے رائے دینا یہ غیر معمولی لوگوں کا کام ہے. صحیح لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو جن کے پاس صحیح سوچ ہے اور ہر اعتبار سے بیلنس ہے، سوچ میں بیلنس ہے نا، علم میں بیلنس، عمل میں بیلنس، جن کے پاس ایک توازن ہے یہی صحیح رائے دے سکتا ہے. ہر آدمی صحیح رائے دے نہیں سکتا. تو عمر بن خطاب کو اللہ نے یہ توفیق، یہ الہام دیا تھا کہ ان کی سوچ بالکل صحیح فکس ہوتی، اور جب وہ خلیفہ بنے تو اللہ رب العزت نے ان سے ایسے ایسے کام لیے اور ایسا ان کا ذہن تھا، ایسی ان کی فراست تھی کہ ایک مرتبہ آدمی کو دیکھ لیتے سکین ہو گیا کہ پورا آدمی ذہن میں اتر گیا، اس کی ہر حرکت ذہن میں آ گئی اور فوراً اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اس پر عمل کرتے. ایک معمولی جھگڑا تھا، ایک آدمی سے انہوں نے گھوڑا خریدا، اس آدمی نے انکار کر دیا، اچھا گھوڑا دیا، گھر پہنچے تو گھوڑا خراب ہو گیا، نگڑنے لگا. تو فوراً اس آدمی کے پاس آیا، آ کے کہا کہ لو تمہارا گھوڑا واپس لے لو، پیسے واپس دو. اس نے کہا کہ نہیں، جب میں نے گھوڑا دیا تو صحیح گھوڑا تھا، آپ گھوڑا لنگڑا گھوڑا لائے، میں آپ سے نہیں لوں گا. عمر بن خطاب خلیفہ اور ایک معمولی آدمی سے جھگڑا ہو گیا. دونوں گئے شرح کے پاس، مشہور تھے، ان کے پاس گئے جو تابعی تھے، جا کے کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہے. تو شرح نے معاملہ سنا اور اس معاملی آدمی کے حق میں فیصلہ سنایا. کہا کہ یہ آدمی کے پاس حق ہے، آپ کی بات غلط ہے. عمر بن خطاب خلیفے کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات غلط ہے، لیکن خلیفے غصہ نہیں آیا. عمر بن خطاب کا ذہن کہیں اور گھوم رہا. انہیں کوفہ کے لیے ایک زبردست قاضی کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ پوسٹ میں ایک آدمی کو بٹھانا ہے. یہ واقعہ پیش آیا تو کہا کہ تم کون ہو؟ ٹھیک ہے گھوڑا دے دیں گے. تم کون ہو؟ کہا کہ شرح ہے. کہا کہ چلو کوفہ جاؤ، ہم کو ایک قاضی کی ضرورت پڑ رہی ہے، تم کوفہ چلے جاؤ. تو لوگوں کو بھانپنا، لوگوں کو سکین کرنا، عزیز دوستو، یہ عمر بن خطاب
کو اللہ نے دیا تھا. ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لیا سمجھ گئے, ایک ادنا سی حرکت دیکھ گئے سمجھ گئے, اور اتنے چاق و چوبند تھے, اتنے ہوشیار تھے, اور اتنا سپیڈ ریاکٹ کرتے تھے کہ فتنے کرنے والوں کے لیے موقع ہی نہیں دیتے تھے. ایک آدمی آیا جس کا نام تھا صبیغ بن عسل, یہ دور سے آیا تھا کوفہ سے. یہ آیا مدینہ, طبیعت میں اس کے شرارت تھی, لائٹ سے سرفر آدمی تھا ہمارے لہجے میں جی. یہ آدمی آیا مدینہ, اور مدینہ آنے کے بعد اس کا کام یہ ہو گیا کہ معاملی لوگوں سے ملتا اور قرآن کی ایسی آیتیں پوچھتا جس میں ظاہری طور پر شک ہے. پوچھتا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا کا معنی کیا ہے. لوگ دیکھتے اسے پوچھتے کہ اس کا کیا معنی ہے. کہتا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وزن کو اٹھا کر اڑتے ہیں, تقدیر کو تقسیم کرتے ہیں. وزن کو اٹھا کے اڑنے والے, تقدیر کو تقسیم کرنے والے, چیزوں کو بدلانے والے ملائکہ ہیں یا اللہ ہے. قرآن میں اللہ نے ملائکہ کہا, ملائکہ تقسیم بانٹتے ہیں, تقدیر بانٹتے ہیں, ہے نا, ہواؤں کو چلاتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ملائکہ کے تعلق سے ذکر کیا. اب یہ پوچھتا ہے کہ کرنے والا اللہ ہے یا پھر ملائکہ ہے. جو جنرل پبلک والے تھے وہ پریشان ہو گئے, کہا کہ ہاں یہ تو اللہ ہی کرتا ہے. کہا کہ دیکھو قرآن میں ایسا ہے. تو ایسی آیتیں پیش کرتا جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, پریشان ہو جاتے, اور اس کے بعد ان کے پاس گفتگو کرتا اور دین کے تعلق سے شک پیدا کرتا, قرآن کے تعلق سے شک پیدا کرتا. عمر بن خطاب کے پاس خبر پہنچی کہ ایک آدمی ہے جو بازاروں میں جاتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتا ہے. لوگ آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آیت کا مطلب کیا ہے, یہ آیت کا مطلب کیا ہے. عمر بن خطاب جواب دیتے رہے. پوچھا کہ آخر ان کو ہو کیا گیا ہے, ان کا جو نیچر ہے, طبیعت ہے, اس کے خلاف چل رہے ہیں, کیا معنی ہے. لوگوں نے بتایا کہ نہیں, ایک آدمی آیا ہے جس کا نام صبیغ بن عسل, وہ لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہے, ان کے یہاں جاتا ہے اور اشکالات پیدا کرتا ہے. عمر بن خطاب غصہ آیا. عمر بن خطاب کبھی بھی غصہ کرتے ہیں تو اپنے لیے غصہ نہیں کرتے, ہے نا. دین کا معاملہ آ جائے تو شدید, یہ فتنے فسادات کے گویا کہ ان کے لیے ایک ملک الموت تھے. فتنے فسادات کے لیے جب تک یہ زندہ تھے کوئی فتنہ سر نہیں اٹھایا, فوراً دبا دیتے. اب دیکھیں کہ صبیغ بن عسل اسے چھوڑیں گے نا تو یہ ضرور ایک بہت بڑی گروپ نکالنے کے نکل جائے گا, ایک بہت بڑا جو ہے فتنہ کھڑا کرے گا. تو چاہے کہ اسے سزا دے. نہیں ملا آدمی, لوگوں کو بھیجا, اسپاٹ میں نہیں ملا, تو بے قرار ہیں. مسجد میں بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی داخل ہوا, آ کے سیدھا بازو بیٹھا, بیٹھ کے وہی آیت پیش کیا جو لوگوں کو پیش کر کے بھڑکا رہا. عمر بن خطاب نے آیت سنی, کہا کہ تم صبیغ ہو, کہا کہ ہاں میں صبیغ ہوں. لگایا تماچا, اس طرف اس کی جو ہے وہ جو سر میں پگڑی پہنا ہوا تھا اڑ کر گری, گھبرا ہو گیا. فوراً لوگوں کو بلائے, کہا کہ اسے لے کے جاؤ, 3 دن مارو, 1 دن 2 3 دن تک اسے مارو گے, 3 دن کے بعد لے کے آنا میرے پاس. لوگ لے کے گئے اور 3 دن تک مارے, صبح شام صبح شام صبح شام. 3 دن تک خوب پیمنٹ دینے کے بعد چوتھے دن حاضر کیے. عمر بن خطاب نے اسے دیکھا تو چہرہ ابھی نہیں بدلا, کہا کہ اور 3 دن, اور لے گئے اور پھر 3 دن خوب لگائے اور پھر چوتھے دن حاضر کیے. پھر چہرہ دیکھا کہ پھر چہرے میں وہ توبے کا منظر نظر نہیں آ رہا ہے, وہ فتنے جو ہے ابھی اترے نہیں ہیں, ابھی آگ چہرے میں نظر آ رہے ہیں. کہا کہ جاؤ اور 3 دن, اور 3 دن لگائے, اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو چہرہ جو ہے ماند پڑا ہوا ہے, وہ غرور ختم ہو گیا ہے, فتنہ کان سے پورا ایواپریٹ ہو گیا ہے. عمر بن خطاب نے بلا کے کہا کہ اگر دوبارہ تم یہ سوالات لوگوں کے درمیان کرو گے تو یاد رکھ لو میں عمر بن خطاب ہوں, ہے نا. مجھے 3 دن بھیجنے میں تھکوں گا نہیں, زندگی بھر بھیجتا رہوں گا. جی اب جاؤ, اس کے بعد اپنی زبان میں پٹی لگا لو, کبھی بھی کسی سے اس تعلق سے گفتگو نہیں کرنا. کہا کہ قرآن کیا ہے, کہا کہ ضرورت نہیں تمہارے قرآن کیا ہے, نہ تمہارے حدیث کی ضرورت ہے, تم خاموش رہو کافی ہے. قرآن پڑھانے کے لیے دوسرے لوگ ہیں, حدیث پڑھانے کے لیے دوسرے لوگ ہیں, دین سمجھانے کے لیے اچھے لوگ ہیں. تم جیسے الل ٹپ دماغ پھرے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اب خاموش رہ جاؤ. اور کہا کہ اسے کوفہ واپس, مدینے میں نہیں رہے گا, یہ کوفہ واپس جائے گا. اور کوفے والوں کو لکھا, کہا کہ کوئی آدمی سے اف تک نہیں کرے گا, کوئی بات چیت نہیں کرے گا. کوئی بات چیت کرے گا تو اس کے ساتھ وہی اشر ہوگا اس کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ صبیغ کوفہ پہنچا, لوگوں سے گفتگو کرنے جاتا, لوگ بھاگتے. جی 3 دن تک کون مار کھائے گا, وہی عمر بن خطاب کا مار کون کھائے گا. تو یہ اتنا آئسولیٹ ہو گیا کہ اتنا سائیکالوجیکلی سے افیکٹ ہوا, دیواروں سے باتیں کرنے لگا. تو وہاں سے سعد بن ابی وقاص نے لکھا کہ عمر بن خطاب, اس آدمی کو سزا بہت مل گئی ہے, یہ بہت زیادہ توبہ کر چکا ہے, ہمیں امید ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا.
تو اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگ اس سے بات کرتے ہیں کر سکتے، اور اس کے بعد صبیغ کہاں گیا، اس کا فتنہ کہاں گیا، تاریخ میں معلوم نہیں، گم ہو گیا، فتنہ سر اٹھانے سے پہلے دبا دیا۔ اگر عمر بن خطاب کے زمانے میں عبداللہ بن سبا آتا ہے نا، اسے ایسے ٹریننگ کیمپس 3 دن کے دیے جاتے تو وہ اتنے فتنے برپا نہیں کرتا، لیکن وہ عثمان بن عفان کے زمانے میں آیا۔ عثمان بن عفان الگ آدمی ہے، عمر بن خطاب الگ آدمی ہے۔ تو عزیز دوستو، فتنے سر اٹھانے سے پہلے دبانے والے عمر بن خطاب تھے، فتنہ اٹھے دبا دیا فوراً، اور اس کے بعد اتنا روب تھا، اور ہمیشہ ہاتھ میں چھڑی رکھتے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، ان کے پاس درہ تھا، ان کے پاس لکڑی تھی باقاعدہ، ادھر ادھر آدمی کرتا تو فوراً لگاتے۔ عمر ابو ہریرہ کو 3 مرتبہ مارے ہیں، ابو ہریرہ جی بہت بڑے علامہ ہیں، ایک مرتبہ دیکھیں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں مختلف اپنی قرات پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھے پکڑ کے 2 لگا دیا جی، اور دوڑ کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ مار رہے عمر بن خطاب، پوچھا کہ کیا معاملہ کیا ہے تمہارا، کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ عمر بن خطاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے ڈانٹا نہیں، معلوم ہے کہ یہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو صحیح جگہ ہاتھ اٹھاتا ہے، درہ لگاتا ہے تو صحیح جگہ لگاتا ہے، ایسے آدمی کی ضرورت ہے امت میں، اور ابوبکر صدیق جیسے بھی آدمی کی امت میں ضرورت ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ تھے عمر بن خطاب، یہ تھے ان کے کارنامے۔ تو آپ نے سنا کہ بدر کے موقع پر کیا کچھ عمر بن خطاب نے رائے دی، اور اللہ نے ان کی رائے کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار، مدینے میں وفات پا گیا 7 ہجری میں۔ یہ کون ہے؟ اس کی وجہ سے بدر میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور احزاب میں نقصان ہوا، اس کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان ہوئے، آستین کا سام تھا۔ یہ وفات پا گیا تو مسلمان بہت خوش ہوئے کہ بھئی آج سے ہے نا ایک پھوڑا، ایک دنبل ختم ہو گیا ہمارے جسم سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بالکل مختلف، وفات پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے وہاں، اور اس کے بعد اسے کفنا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب جنازے کا معاملہ آیا، کفنانے کا معاملہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھبا دے دیا نکال کے، کہا کہ میرے جھبے میں کفنایا جائے۔ تعجب میں پڑ گئے لوگ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں اگر کسی کو کفنایا جائے کیسے عذاب ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کفناؤ اس میں، اور اس کے بعد کفنانے کے بعد جنازہ پیش کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اب عمر بن خطاب کو رہا نہیں گیا، آگے بڑھے، پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا مضبوط، کہا کہ یا رسول اللہ تصلی علیہ، اے اللہ کے رسول نماز مت پڑھیے، نماز مت پڑھیے، ہرگز نماز مت پڑھیے۔ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ نے منافقین کے تعلق سے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے منافقین کے تعلق سے قرآن میں کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی آپ مغفرت چاہیں گے ہم معاف نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ، آپ یہ منافق ہے، آپ اس کے لیے نماز مت پڑھیے، یہ وہ آدمی ہے فلان دن اس نے فلاں فتنہ کیا، فلان دن فلاں فتنہ کیا۔ عمر بن خطاب نے 5-6 فتنے اس کے سنائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لے اور نماز نہیں پڑھائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھائیں گے۔ کہا کہ اخر یا عمر، ہٹو کیا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھانا ہے ہمیں، اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دی۔ عمر بن خطاب کو بہت افسوس ہوا اور خاموش رہ گئے، اور دوسرے دن فجر میں آ رہے ہیں تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، لا تصلی علی احد منهم لا تقم علی قبرہ، آپ اس کے بعد سے کسی بھی منافق کی نماز نہیں پڑھائیں گے، نہ اس کے قبر کے پاس آپ رکیں گے، اللہ کا حکم ہوا، نماز نہیں پڑھائیں گے آپ اس کے بعد، نہ کسی کے قبر میں جا کے رکیں گے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ لوگ کافر ہیں؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنائی، اور عمر بن خطاب کے معلوم بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ غم میں لگ گئے کہ میرے اندر اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا اسے، ہے نا، اتنی جرأت میرے اندر کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں کہ تعجبت من جرأتی، میرے جرأت سے میں تعجب ہو گیا کہ کہاں سے میرے اندر اتنی جرأت آئی، میں آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روک دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبردستی ڈھکیلا، اور اس کے بعد نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جرأت میرے اندر سے کہاں سے آ گئی؟ یہ کہہ کے وہ تعجب کرتے تھے، لیکن اللہ نے عمر بن خطاب کے اس قول کو مانا، اور ان کے مطابق اللہ نے حکم نازل کیا۔ اللہ اکبر، یہ عمر بن خطاب کے کرامات میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں ہوا کہ انصاری عورتیں آئیں اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ مردوں کے لیے درس دیتے ہیں، مردوں کے لیے آپ کے بیانات ہیں، مرد آپ کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو آپ سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ہم ہر چہارشنبہ ہم ایک جگہ جائیں گے، تم عورتیں بھی جمع ہونا، ہم آپ کو ادھر تعلیم دیں گے۔ تو پوری انصاری عورتیں جمع ہو جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جاتے، جا کے ان کے سوالات کے جوابات دیتے اور ان کے ساتھ دینی تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ عورتیں جو جمع ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بے باکی سے گفتگو کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نیچے ہے، ان کی آوازیں اوپر ہیں، اونچی آواز سے گفتگو کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحثیں ہو رہی ہیں،
ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جوابات دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جن کے تعلق سے اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر نہیں جانی چاہیے. اگر ایسا ہو جائے تو تمہارے پورے عمل ضائع ہو جائیں گے. شدید وعید اللہ نے سنائی. لیکن یہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی اونچی آواز. دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم آدمی ہے تو اوپر چڑھ کے خوب سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اونچی آواز. باہر سے سننے والا صرف عورتوں کی آواز سن رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب گئی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہا. ایک دن اتفاقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اہم کام تھا عمر بن خطاب کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سیدھے وہاں چلے گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے. تو جیسے عمر بن خطاب آئے السلام علیکم کہا, صرف سلام کا آواز سنے تو یہ پوری عورتیں پردوں میں جا کے چھپ گئی. اندر داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو دیکھ کے ہنس دیا. عمر بن خطاب نے پوچھا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے, آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ عورتیں ہم سے گفتگو کر رہی تھی, ہے نا, ہماری آواز نیچے تھی, ان کی آواز اوپر تھی, ہم سوچتے ہی رہے کہ کیسے انہیں مینٹین کریں. اتنے میں اللہ نے آپ کو بھیج دیا, جیسے ہی تمہاری آواز سنی پوری رفو چکر ہو گئی, بالکل سناٹا ادھر چھا گیا ہے. اور عمر بن خطاب کو غصہ آیا, پلٹ کر کہا یا عدوات انفسہم, اپنے آپ کی دشمنیں, اپنے آپ کی دشمنیں. عورتوں کہہ رہے اپنے آپ کی دشمنیں, جی کسی اور کی دشمنیں, تم خود اپنے آپ کی دشمنیں. کہا کہ اپنے آپ کی دشمنیں تہبننی ولا تہبن رسول اللہ, مجھ سے ڈر کر ڈر رہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتی نہیں تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے عمر بن خطاب سے گفتگو کرتے رہے. اور اس کے بعد عمر بن خطاب سے کہا کہ یا عمر ان شیاطین الانس تفر منک, اے عمر انسانوں میں جو شیاطین ہیں, جنوں میں شیاطین ہیں, دونوں تمہیں دیکھے تو دوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. واللہ ما سلکت فجن, اگر آپ کسی راستے میں جائیں اور شیطان بھی اس راستے میں آ گیا, آپ کو دیکھتے ہی فوراً وہ راستہ بدل لیتا ہے, آپ کے راستے میں وہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی کرامت عزیز ہو. شیطان عمر بن خطاب کو دیکھے تو راستہ بدل لیتا ہے. ان کے پاس جا کے پھنسنا نہیں ہے, ان کے پاس پھنس کے پریشان کیوں, تو یہ شیطان میں سے پھنسنا نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اتنی بڑی ٹائٹل دی جو عظیم ٹائٹل ہے نا. شیطان آپ سے دیکھ کے بھاگتا ہے, ہم سے تو شیطان محبت کرتا ہے نا. ہم لوگوں کو دیکھے تو شیطان بازو بیٹھ جاتا ہے نا. کتنے لوگوں سے کتنا خوش ہے, اللہ اکبر. بعض لوگوں کو تو اسپیشل ٹریننگ دیتا ہے جی. بعض ہمارے ایسے نوجوان ہیں, ان کے سروں کو اس نے جھنگر بنا دیا, پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا. ان کے کپڑوں کو اس نے پھاڑ دیا, پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا. ہماری بعض ایسی عورتیں ہیں جس نے انہیں بے پردہ کر دیا, اور ان کے ذریعے سے کیا کچھ فتنہ نہیں کیا, لیکن انہیں پھر بھی خبر نہیں. وہ گویا کہ شیطان کے مدرسے سے فارغ ہے جی. اور ایسے مرحلے کو بھی بعض لوگ پہنچ گئے, شیطان کہتا ہے خدا کی قسم میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں سکھایا ہے جی. اتنے بڑے بڑے فتنے انسان آج سر انجام دے رہے ہیں. یہ دیکھیں عمر بن خطاب کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ جس راستے سے آتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی نہیں آتا. اللہ اکبر. کیا اس کا معنی یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو وسوسے نہیں آتے, کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے؟ کیا اس کا معنی یہ کہ عمر بن خطاب گناہ نہیں کریں گے؟ کیا اس کا معنی یہ کہ عمر بن خطاب اب بالکل انبیاء جیسے ہو گئے؟ کیا اس کا معنی یہی ہے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے بعد دیکھیں عمر بن خطاب سے کہیں بھی غلطی ثابت نہیں ہے, کہیں پر بھی لغزش ثابت نہیں ہے. اور جب بھی وہ تھے تو ان کا ہی روپ تھا, جب بھی وہ تھے حق سناتے تھے. ابو بکر صدیق کو حق سنا رہے, ابو صدیق سے بحث کر رہے, کیا کچھ نہیں کیا. عمر بن خطاب کا کتنا احسان ہے اس امت پر. اگر وہ نہ ہوتے تو مصحف آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے, قرآن جو آپ پڑھ رہے نہیں ہوتا. ان کے کہنے پر اس مصحف کو جمع کیا گیا ہے. تو عزیز دوستو, غیر معمولی آدمی کا ذہن, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتے تو بالکل اتنے صاف ستھرے ہو گئے, اتنا ان کا نفس پاک ہو گیا, شیطان کا حربہ ان پر نہیں ہوتا تھا. اس لیے تہجد کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اور دنیا سے اتنی دوری کہ لوگ انہیں دیکھ کے تعجب کر دیں. پورے عرب کے بادشاہ ہیں, نہ کہ عرب کے, پرشیا کے بادشاہ ہیں, مصر کے بادشاہ ہیں, شام کے بادشاہ ہیں, ہے نا. اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور فلسطین جا رہے ہیں, وہاں کے لوگ بلائے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ میں کنجیاں دیں, چابیاں دیں بیت المقدس کی. بیت المقدس کو فتح کرنے والے عمر بن خطاب, اور بیت المقدس کو جا رہے ہیں. یہ 1 مہینے کا سفر ہے, اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ گھوڑے میں سوار ہوئے تو غلام نیچے گھوڑے کو پکڑتا ہے, اور چند منٹوں کے بعد کہتے ہیں تم چڑھ جاؤ, میں لگام پکڑوں گا. عجیب و غریب انصاف. اور بستی میں جب پہنچے تو بادشاہ ہے, ایک غلام کے ساتھ آ رہا ہے. اور اتفاقاً اس وقت غلام کا دور تھا کہ وہ اونٹ پر بیٹھے. غلام اونٹ پر بیٹھا ہے, لگام پکڑے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھا تو لوگوں نے سر پیٹ لیا کہ یہ کیسا آدمی ہے,
کیسا آدمی ہے, کیا ہے اس کا تقوی, یہ کیا اللہ کا زہد ہے, یہ کتنا دور ہے اللہ یہ شیطانوں سے اور دنیا سے کتنا دور ہے آدمی. اور اس کے بعد پہنچے تو ایسا لباس پہنے ہوئے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی, اب بیت المقدس آئے ہیں, اب ہمارے بادشاہ ہیں, بادشاہ جی, بادشاہ معلوم ہے بادشاہ کیا ہے جی, آپ کے لباس میں 17 پیوند ہے, پیچس. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے لیے ایک لباس میں دیتا ہوں, آپ وہ پہن لیجئے. یہ پہن کر جائیں گے تو کیا سمجھیں گے لوگ. عمر بن خطاب نے پلٹ کر معاویہ کو دیکھا, کہا کہ اے معاویہ, اس وقت معاویہ سو کر اٹھ کر آئے تھے, آنکھیں ان کی بڑی بڑی تھی. کہا کہ اچھا عربیت بھول گئے, یہاں آئے تو آرام لینا شروع کر دیے. تو معاویہ ہنس کے, وہ بہت ذہین آدمی تھے, کہا کہ اس سے زیادہ بحث نہیں کریں گے, پیچھے خاموش ہٹ گئے. اور اس کے بعد اور ایک صحابی آئے, کہا کہ آپ کے پاس جو گھوڑا ہے بالکل آخری بالکل کوالٹی کے اعتبار سے آخری ہے, ہمارے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے, ہم وہ دیتے ہیں, کم از کم اس میں تو بیٹھ جائیں. عمر بن خطاب ٹھیک ہے گھوڑے کی بات ہے تو گھوڑا لے کر آؤ. تو گھوڑا لائے, ایرانی گھوڑا تھا ہے نا. گھوڑے میں چڑھ کے بیٹھے تو چلان لگایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نیچے اتر گئے. کہا کہ یہ کیا اچھل رہا ہے, یہ تو شیطان نظر آ رہا ہے, اسے لے کے جاؤ, میرا گھوڑا لاؤ. تو اسی گھوڑے میں بیٹھے اور اسی حالت میں گئے, جا کر اسی حالت میں پادریوں سے ملاقات کی. ان لوگوں نے منظر دیکھا تو کہا خدا کی قسم یہ ایسا ہی پکچر HD کیمرہ کے ساتھ ریکارڈ کر کے ہماری کتابوں میں ہے کہ ایک آدمی آئے گا جس کے پاس تم لوگ بیت المقدس کی چابیوں کو سونپو گے, وہ آدمی ایسا ہی رہے گا, اس کے لباس یہی ہے, اس کے لباس میں پیوند ہوں گے, دیکھ رہے ہیں کہ لباس میں پیوند ہے, اور بالکل سادہ سیدھا آدمی, دنیا سے دور. کہا کہ یہی آدمی جس کے پاس ہم چابیاں سونپنا چاہتے ہیں, چابیاں سونپا ان لوگوں نے. اس کے پاس پوچھا کہ بیت المقدس کہاں ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہی بیت المقدس ہے. کہاں ہے جہاں سلیمان نماز پڑھتے تھے, کہاں ہے وہ محراب, نہیں معلوم انہیں محراب کہاں ہے. بعض بوڑھے لوگ آئے, بتایا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے کہ یہاں پر محراب ہوا کرتا تھا جہاں ان لوگوں نے کچرا ڈال رکھا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ کچرا ہٹاؤ. لوگوں نے ہٹایا اور اس کے بعد ادھر جماعت سے نماز پڑھائی. اور اس کے بعد سے عزیز دوستو بیت المقدس مسلمانوں کے پاس, تو بیت المقدس کو انہوں نے ہمارے پاس سونپا ہے, ہم نے ان سے لیا ہے, ہمارے طاقت سے لیا ہے. یہ زمین لینے کے بعد ان کی پھر کیسے بن سکتی ہے, ہرگز نہیں بنے گی, یہ زمین مسلمانوں کی ہے. تو عزیز دوستو یہ تھے عمر بن خطاب, جنہیں دیکھ کر شیطان بھاگتا تھا, انتہائی زاہد آدمی. اور جب بھی پریشان ہوتے تو کہاں سوتے تھے, بتھا ایک علاقہ ہے مدینے میں جہاں پر ریت ہے, اور سر میں بنڈا رکھ کے لیٹ جاتے تھے, دھوپ میں سوتے تھے. لوگ آتے تھے خط لے کر بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے, آفس مسجد میں گئے نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بتھا چلے جاؤ وہاں مل جائے گا. لوگ دوڑ کر آتے ہیں تو یہ دھوپ میں سو رہے ہیں, اٹھا کر کہتے ہیں کہ خلیفہ کہاں ہے, کہتے ہیں کہ میں ہوں, بتاؤ کیا معاملہ ہے. وہ خط دیتا ہے اور اس کے بعد فوراً حکم جاری کرتے ہیں. اور کیا کچھ نہیں کیا عزیز دوستو, کیا کچھ نہیں کیا, نہ کہ صرف بستی ڈیولپ کیا, مدینے میں ہے, مدینے میں رہ کر 5 بڑے بڑے بستیوں کو بنایا, 5 سٹیز کو آباد کیا, کوفہ, بصرہ, جیزہ, موصل اور اس کے بعد قاہرہ. 5 بستیوں کو بنایا انہوں نے, نہیں تھے بستی, بنائے انہوں نے. معمولی آدمی, لیکن دیکھیے کتنا ہوشیار آدمی. اور اس کے بعد 4 بڑے بڑے ندیوں کو بنایا. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم راستے میں چلتے ہو تو شیطان تم سے دور بھاگتا ہے. اور عمر بن خطاب کے کرامات میں سے یہ بھی کرامات ہے کہ ایک مرتبہ ممبر میں چڑھے, خطبہ دے رہے ہیں. ممبر میں چڑھنے سے چند دن پہلے عمر بن خطاب نے ایک تابعی تھے جن کا نام ساریہ تھا, بلا کر کہا کہ لو لشکر جاؤ فلاں علاقے میں, وہاں کے لوگ بغاوت کر گئے ہیں, ان پر حملہ کرنا ہے. تو ساریہ لشکر لے کر وہاں پہنچے, لڑائی ہوئی, جمعے کے دن لڑائی ہوئی. اتفاقاً عمر بن خطاب جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں. ساریہ جو لڑائی کے کمانڈر ان چیف تھے, لڑائی لڑ رہے تھے, تو ایک ایسی جگہ پھنس گئے, ان قریب تھا کہ ہار جاتے, کفار ان پر حاوی ہو جاتے, اور وہ لوگ زبردست تاپڑ توڑ حملہ کر رہے ہیں. اور ساریہ اور ان کے لشکر والوں کو نہیں معلوم کہ کہاں بھاگے, پھنس گئے. تو ساریہ اور ان کے لشکر والے کہتے ہیں کہ ٹھیک اس وقت ایک آواز آئی, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف, اے ساریہ پہاڑ کی طرف. تو ساریہ کہتے ہیں کہ میں پلٹ کر دیکھا تو دوڑ کر میرے لشکر کو پہاڑ کے پاس لے کر گیا, ہارتی ہوئی لڑائی کو میں نے جیت لی, بڑی آسانی سے میں نے لڑائی جیت لی. تو عمر بن خطاب کی آواز ہم کو پہنچی
تو لڑائی ختم کرنے کے بعد عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں ہم نے آپ کی آواز کو سنا جمعے کے دن، کیا جمعے کے دن آپ خطبے میں تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم خطبہ سن رہے تھے، تو خطبے کے دوران عمر بن خطاب نے اچانک کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ تو عزیز دوستو، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب سے یہ کرامت صادر کیا، کر دکھایا۔ تھے مدینے میں، کوسوں میلوں دور ایک واقعہ ہو رہا ہے، وہاں سے یہاں بیٹھ کر ڈائریکشنز دے رہے ہیں۔ یہ ان کے کرامات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سرزد کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے اہم کرامات میں سے کرامات یہ بھی ہے کہ مصر میں جہاں عمرو بن عاص کی حکومت تھی، گورنر تھے، وہاں پر ایک مشہور ندی ہے جسے نائل ندی کہتے ہیں، مشہور ندی ہے، دنیا کے بڑے ندیوں میں سے ایک ندی ہے۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ یہ ندی سوکھ جاتی تھی۔ ندی جب سوکھ جاتی تھی تو وہاں کے لوگوں کا طریقہ، ٹریڈیشن یہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کو لاتے، سجاتے، سنوارتے اور اس کے بعد ندی میں اٹھا کر پھینک دیتے۔ وہ ڈوب کر مر جاتی تو ندی کا پانی کا لیول بڑھ جاتا، بالکل کم ہو جاتا۔ بستی میں پانی نہیں ہے، کاشتکاری کے لیے پانی نہیں ہے، پانی کی تکلیف ہے، تو یہ کرتے تھے، لڑکی لاتے پانی میں پھینک، ندی میں پھینک دیتے، وہ مر جاتی تو پانی جاری ہو جاتا۔ تو عمرو بن عاص جب گورنر بنے تو ندی ایک مرتبہ سوکھ گئی، تو پانی آنے کا نام نہیں لے رہا ہے، پریشان ہیں لوگ، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے بستی چھوڑنا شروع کر دیا، اس حد تک قحط سالی آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ آ کر کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جاہلیت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک عورت کو پھینکتے ہیں، وہ مرتی ہے تو پانی جاری ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم پھر کر دیتے ہیں اسے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ عادت تو اسلام کے خلاف ہے، کیسے کنواری عورت کو تم قتل کر سکتے ہو؟ بالکل جائز نہیں، اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام تمہاری عادات چیزوں کو نہیں مانتا، چلو یہاں سے چلے جاؤ، ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ پانی نہیں آیا، لوگ بستی چھوڑ رہے ہیں، پریشان ہوئے تو فوراً عمر بن خطاب کو خط لکھا، اس وقت خلیفہ تھے مدینے میں۔ عمر بن خطاب سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ لوگ ایک عورت کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے دیکھا تو فوراً جواب لکھا، کہا کہ تم نے جو بھی کہا بالکل صحیح کہا، اسلام ایسے رواج کو نہیں مانتا، یہ عادات تو اسلام کے خلاف ہے، تم جو تم نے حکم دیا بالکل صحیح حکم دیا۔ اب پانی کے لیے اے لو، میں خط کے ساتھ ایک چھوٹی چیٹی بھیج رہا ہوں، اس چیٹی کو جاؤ پانی میں ڈال دو، اس کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے۔ تو عمر بن عاص نے خط دیکھا اور چیٹی لگی ہوئی تھی، اس چیٹی کو اٹھائے اور سیدھے گئے آرمی کے ساتھ اور ندی میں پھینک دیا۔ جس دن پھینکے اس دن پانی کا لیول بالکل نیچے تھا، اور دوسرے دن بالکل پانی اوپر آ گیا اور ندی بہنے لگی۔ تعجب سے ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ اس چیٹی میں تھا کیا؟ تو عمر بن عاص نے کہا اس چیٹی میں لکھا ہوا تھا، اے نیل کی ندی، اے نیل کی ندی، اگر تیرا پانی بہتا ہے تیری مرضی سے تو ہم کو تیری پانی کی ضرورت نہیں ہے، سوکھ جا۔ اگر یہ تیرا پانی اللہ کے حکم سے جاری ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ دوبارہ اس پانی کو جاری کریں۔ اگر یہ پانی اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ پانی جاری ہو جائے۔ تو یہی اس میں لکھا ہوا تھا، تو فوراً پانی آنا شروع ہو گیا۔ یہ عمر بن خطاب کے کرامات میں سے اہم کرامات ہے۔ تو یہ کرامات تھے عزیز دوست عمر بن خطاب کے، اور بھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی میں اکتفا کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو وہ ولی بنائے، وہ اللہ کی قربت نصیب کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ دیکھنے میں توفیق بخشتا ہے، سننے میں توفیق بخشتا ہے، پکڑنے میں توفیق بخشتا ہے، چلنے میں توفیق بخشتا ہے۔ عزیز دوستو، توفیق ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو نہیں معلوم آپ جو کر رہے ہیں صحیح کریں غلط کریں، نہیں معلوم آپ کو، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر فعل میں اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے وہ کام کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دے جسے تو چاہتا ہے۔ توفیق کمانا وہ کام کریں جسے اللہ چاہتا ہے، جس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو توفیق بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو توفیق دیتا ہے۔ ہم بھی توفیق کی دعا کرتے ہوئے اپنی باب ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ سوالے کر رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کا روب ہر فرد پر تھا، ہے نا؟ اتنا روب تھا کہ لوگ ڈرتے تھے عمر بن خطاب سے، زیادہ بحث نہیں کرتے۔
لیکن ایک صحابی تھے ان پر عمر بن خطاب کا رعب نہیں چلتا تھا، ہے نا، عمر بن خطاب کو چڑھ کے جواب دیتے تھے، اور وہ بھی انہی کے ٹکر کے تھے. وہ صحابی تھے ابی بن کعب، ابی بن کعب الانصاری، جن کی کنیت ابو منذر تھی. اور ابی بن کعب کون ہے؟ جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے، قرآن نازل کرنے والے نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پاس قرآن پڑھ کر سناؤں. تو ابی بن کعب سنتے تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے، کہتے کہ یا رسول اللہ اتقرأ علیہ وفیک انزل، یا رسول اللہ مجھے آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں جبکہ قرآن کے حقدار آپ ہیں، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے حکم ہوا ہے. تو ابی بن کعب بیٹھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قرآن سناتے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ دیکھیے. تو یہ صحابی عمر بن خطاب کے زمانے میں رہے اور انہی کے زمانے میں وفات پا گئے، اور عمر بن خطاب کا ان پر رعب نہیں چلتا تھا، ہے نا. لوگ عمر بن خطاب کو دیکھ کے کھلبلی، یہ ڈرتے نہیں تھے، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے. عمر بن خطاب ایک مرتبہ ان کے گھر گئے، دستک دی، پوچھا کہ کون ہے؟ عمر بن خطاب. اگر دوسرے ہوتے تو دروازے کے پاس چھلانگ لگاتے. ابی بن کعب نے کہا کہ انتظار کرو، ہم کنگھی کر رہے ہیں. کنگھی کرنے کے بعد باہر آئے، پوچھا کہ معاملہ کیا ہے تو گفتگو کرے. عمر بن خطاب نے دیکھ کے تعجب، بولتے تھے کہ بھائی تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ کہتے تم سے کیوں ڈرے، تم سے ہم ڈرتے نہیں. تو یہ بھی بلند پائے نبی صحابی تھے. اللہ ان تمام کی قبروں کو منور کرے، آمین یا رب العالمین. سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت جو گھر میں اعتکاف کرتی ہے کیا وہ نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہے؟ پہلے چیز، عورت کے لیے اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے. اہل علم نے عورت کے لیے چھوٹ یہ دی ہے کہ اگر عورت اس کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے خاص جگہ ہے نا، ایک کمرہ ہے جس میں وہ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں، سوتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ کمرہ صرف نماز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے. یا پھر بڑے گھر میں ایک کونا جس میں صرف نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی ایسی اسپیشل جگہ گھر میں ہو تو وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتے، اس کی چھوٹ ہے. اگر گھر میں اگر کوئی ایسا اسپیشل جگہ نہیں ہے تو یہ اعتکاف نہیں کر سکتے. اپنے کمرے میں جہاں سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہیں پر اعتکاف جائز نہیں. تو گھر میں کوئی خاص جگہ ہے جہاں پر صرف نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ایسی جگہ کوئی اسپیشل جگہ ہے، وہاں پر عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے. واللہ اعلم. اگر عورت اعتکاف کرتی ہے تو گھر میں نماز پڑھے گی، جماعت کے لیے نہیں آئے گی، یہی افضل ہے. گھر ہی نماز پڑھے گی، وہیں پر تلاوت کرتی رہے گی، وہیں پر نماز پڑھے گی، باہر نہیں نکلے گی. واللہ اعلم. ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.